آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والے جوڈیشل کمیشن کا وہ حصہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے یہ طے کیا تھا کہ جس کمیٹی کے ذریعے چیف جسٹس کا انتخاب ہونا ہے اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ نام دینے کے بعد اس کمیٹی کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کی۔ تیسرے نمبر پر جب جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بن گئے تو اب ان کو خیال آیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو آئینی بینچ بننے ہیں اس سے بھی اگر یہ ایبسنٹ ہو گئے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس فیصلے کا احاطہ کریں گے۔ آج ہمارے پاس سردار لطیف خان کھوسہ صاحب موجود ہوں گے، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہم پولیو کا بھی ذکر کریں گے۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ دنیا کا دوسرا ملک ہے جس کے اندر پولیو وائرس موجود ہے۔ 30 سال ہو گئے ہیں ہمیں یہ کاوش کرتے ہوئے کہ ہم اس نامراد وائرس کو ختم کریں، ختم نہیں ہو رہا۔ 41 کیسز پاکستان کے اندر آ چکے ہیں۔ اس پر ہمیں عائشہ رضا فاروق جوائن کریں گی، وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو۔ لیکن ہم پہلے جاننا چاہتے ہیں آج جو بڑی خبر بنی رہی کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا پہلا دن کورٹ کے اندر، اور آپ دیکھیں جو جج معترض ہوتے تھے پچھلے چیف جسٹس کے اوپر وہ جج بھی موجود تھے، فل کورٹ بھی وہاں پر ہوا، اور سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ جو عمرے پر گئے ہوئے ہیں، رپورٹس کے مطابق انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اس اجلاس میں شرکت کی، اور ایک باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس کے اندر کیسز کو نپٹانے کا باقاعدہ شیڈیول دیا گیا، اور کیسز کی تعداد تقریباً 59,000 سے ذرا زیادہ ہے۔ ہم جاننا ہی چاہتے ہیں کہ یہ پہلا دن چیف جسٹس کا کیسا رہا۔ ہمارے پاس موجود ہیں سہیل رشید صاحب سما نیوز کی طرف سے، ان کا شکریہ، اور عقیل افضل 92 نیوز کی طرف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ آج کی بڑی خبر کے اندر بڑی بڑی باتیں کیا ہیں۔ سہیل، عقیل، بہت شکریہ۔ سہیل، اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج پہلا دن کیسا تھا اور اس کے اندر اعلامیے کے علاوہ بڑی بات کیا تھی؟ دیکھیں، آج جو پہلا دن تھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا، اس میں انہوں نے فل کورٹ میٹنگ بلائی تھی پہلے ہی دن، تاکہ ایک تو وہ جسے ایک طرح سے تعارفی نشست کے ساتھ جو بڑا ایک چیلنج ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ زیر التوا مقدمات کو نمٹانا ہے، اس پر کیا کیا جائے، کیا طریقہ کار لائے عمل کیا ہو، اس پر وہ اگر ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا کی بات کریں تو فل کورٹ میٹنگ کا ایجنڈا یہی تھا، اور فائل پر جو چیز موجود تھی وہ یہی تھی، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا ایک تیار کیا گیا پلان تھا جسے پلان 2023 کہا جاتا ہے، اس کو ہی اس میں رکھا گیا پورے اجلاس کے سامنے۔ تمام ججز نے اس پر اپنی تجاویز دی اور پھر اس کو اڈاپٹ بھی کیا گیا ہے۔ وہ پلان یہ تھا کہ پہلے 1 ماہ کے لیے ٹارگٹ سیٹ کیے جائیں، اس کے بعد 3 ماہ اور پھر 6 ماہ کے لیے، اور اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے کیسز کی فکسیشن میں بالخصوص شفافیت لائی جائے اور پھر ان کو بر وقت نمٹایا بھی جائے تاکہ اس کو مکمل مانیٹر کیا جا سکے۔ اسی پر ویڈیو لنک کے ذریعے جسٹس منصور علی شاہ نے اپنی جو تجاویز تھی اضافی وہ بھی سامنے رکھی، اور اس کے بعد اب 1 ماہ کے لیے آزمائشی بنیاد پر ایک ٹارگٹ سیٹ کر بھی لیا گیا ہے، اور طے یہ پایا ہے کہ اسپیشلائزڈ بینچز ہوں گے، یعنی جس میں ایسے ججز جو کرمنل کیسز کے اوپر مہارت رکھتے ہیں وہ کیسز ان کے پاس لگائے جائیں گے، 2 3 رکنی بینچز تشکیل دیے جائیں گے، اور وہ ان کے اوپر جلد فیصلے کریں گے، اور پھر 1 ماہ کے دوران کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جائے گا کہ کتنا ورکیبل ہے یہ سارا سولوشن۔ یہ ایک اجلاس تھا جو آج پہلے دن انہوں نے چیئر کیا ہے۔ باقی مقدمات کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے 2 رکنی بینچ کی آج سربراہی کی ہے، اور اس میں انہوں نے روٹین کے مقدمات جو عام شہریوں کے تھے وہی سنے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف بلاکس کا، مختلف برانچز جو ہیں سپریم کورٹ میں ان کا دورہ بھی کیا، وہاں بھی لوگوں سے انہوں نے سلام دعا کی، تعارف لیا، اور یہ ان کی آج پہلے دن کی مصروفیت تھی۔ لیکن جو بڑی 2 چیزیں تھیں پچھلے کچھ ہفتوں سے، ایک تو فل کورٹ میٹنگ کا مطالبہ جسٹس منصور علی شاہ کر رہے تھے، دوسرا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو ریسٹور کرنے کا، یہ دونوں ان کے پہلے دن تک مکمل ہو چکے ہیں، اور اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تمام ججز جو ہیں ان کے ساتھ اعلامیہ بھی یہ بتاتا ہے کہ متفق بھی ہیں، اور جو سپر سیڈ ہوئے ہیں دونوں ججز وہ بھی بیٹھ بھی رہے ہیں اور اپنی آراء بھی دے رہے ہیں، تجاویز بھی دے رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ پہلے دن ہی ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ یہ ضرور سامنے آ گئی ہے کہ ہاؤس ان آرڈر ہے۔ ہاؤس ان آرڈر ہے۔ عقیل، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل طلعت صاحب۔ یہ کورٹ جو ہے بدقسمتی سے اس میں سے مختلف آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ پہلے جب آپ بھی رپورٹ کر رہے تھے، ہم بھی تجزیہ کر رہے تھے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ ظاہر ہے کورٹ کے اندر مختلف الجہت اور نظریات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے لاء کی، تو یہ تو ڈائسینٹنگ وائسز ہیں، لیکن پھر آخر میں آ کے معاملات کچھ زیادہ گڑبڑ ہو گئے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو خط ہے وہ بھی زیر بحث بڑا رہا۔ لیکن آج جس طرح بتا رہے ہیں سہیل رشید آپ کے کولیگ، وہ ماحول جو ہے کافی
اچھا رہا. یہ ایک نئی کورٹ کی آپ کو بنیاد نظر آ رہی ہے, شروعات نظر آ رہی ہیں, یا بہت جلدی ہے یہ بات کرنا؟ دیکھیں طلحہ صاحب، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جس روز حلف اٹھایا تو ان کے لیے جو سب سے بڑا ٹاسک یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سپلٹ تھی کہ 5-6 ججز ایک طرف ہو گئے اور باقی ججز ایک طرف ہو گئے، اس سپلٹ کو ختم کرنا. اس کے لیے انہوں نے 2 بڑے اقدامات کیے. ایک، سب سے پہلے ان کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تبدیل کر دی گئی فوری طور پر، دونوں سینئر جج صاحبان کو اس میں شامل کر دیا گیا. دوسرا، ان کی جانب سے فل کورٹ اجلاس بلا لیا گیا. اچھا، فل کورٹ اجلاس ایک ایسی چیز ہے جو کہ کیونکہ ان کیمرہ ہونے کی وجہ سے وہاں ججز کھل کر اپنے گریوینسز جو ہے وہ چیف جسٹس تک پہنچاتے ہیں، اور یہی ہوا ہے میرے خیال سے. اگرچہ اعلامیے میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ شامل نہیں ہیں، اعلامیہ بڑا محدود جاری کیا گیا ہے، تو بظاہر تو یوں لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی دونوں سینئر موسٹ جج صاحبان کو ساتھ ملانے میں یا ساتھ چلانے میں جو ہے وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں. لیکن اصل ایشو جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے میرے خیال سے. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواستیں دائر ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی درخواستیں دائر ہوئی ہیں. جب تک 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتی، جوڈیشل سائڈ پہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں آ جاتا کہ وہ ٹھیک تھی، درست تھی یا نہیں درست تھی، تب تک کہیں نہ کہیں مسائل جو ہیں وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے بنے رہیں گے. اگرچہ وہ بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں، اور یہ بھی معلومات سے یہ بھی چیز بھی سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز نے انہیں اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ مقدمات کے خاتمے کے لیے یا زیر التوا مقدمات کی تعداد کم کرنے کے لیے وہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. لیکن جو ایشو ہمارے معاشرے میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بنیاد تھی ایشوز کی، وہ ایشوز اپنی جگہ آج بھی برقرار ہیں، اور ان ایشوز کے ریزالو ہونے تک میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہیں وہ بالکل ایک ساتھ ہو کے چلیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ان مقدمات پر جن کی وجہ سے یہ سپلٹ قائم ہوئی تھی، 12 جولائی کا فیصلہ ہے، اس پر عمل کرواتے ہیں یا اس کا ریویو فکس کرواتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی چینج ہوئی تھی، اس کے خلاف بھی درخواستیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہیں. تو وہ جو ایشوز تھے جن کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہو رہے تھے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں. لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، ظاہری بات ہے 3 سال ان کا ٹینیور ہے، تو انہوں نے ایک جو ہے وہ لمبی ریس میں جانا ہے. تو ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ ججز کا اعتماد حاصل کر سکیں، ججز کو ساتھ ملا سکیں، ججز کو ساتھ چلا سکیں. سٹاف کو بھی ان کی جانب سے بہت ساری ڈائریکشنز دے دی گئی ہیں. آج انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تقریباً جو ہر ڈپارٹمنٹ تھا وہاں جا کر وہاں وزٹ کیا، وہاں مختلف ہدایات لیں، اور براہ راست ان کی جانب سے جو تھا وہ مختلف ڈائریکشنز انسٹرکشنز بھی دی گئیں. پھر 26 اکتوبر کو جب انہوں نے چارج سنبھالا تو اس کے بعد بھی ان کی جانب سے بریفنگ لی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے. تو وہ اپنی جانب سے تو پوری مکمل کوشش کر رہے ہیں، لیکن سوال وہی ہوگا کہ جب تک وہ مین ایشوز ہیں جن کی وجہ سے سابقہ دور میں تقسیم ہوئی تھی سپریم کورٹ، وہ ایشوز کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہی سوال اٹھیں گے کہ جناب عام انتخابات کا مقدمہ لگایا جائے، کیوں نہیں لگ رہا. لیکن عقیل یہ جو آپ نے ذکر کیا، اس کا سوال کے طور پہ اور رد عمل کے طور پہ میں سہیل کے پاس بھی جانا چاہوں گا، آپ بھی اس کو رسپونڈ کیجئے گا کہ آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا وہ حصہ بنیں گے. میں ابھی تھوڑی دیر میں سردار لطیف کھوسہ سے بات کروں گا اور ان کی ریفلیکشنز اس کے اوپر لوں گا. تو اب جوڈیشل کمیشن کا اگر وہ حصہ بن جاتے ہیں حتمی طور پر، تو پھر یہ سمجھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو تو انہوں نے مان لیا. ایک دوسرا یہ کہ یہ جو خیال کیا جا رہا تھا کہ فل کورٹ کے اندر سے سہیل 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کوئی بات ہوگی، کیونکہ توقعات کا انبار لگا دیا گیا تھا کہ فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے اور ہمیں اس کے اوپر بھی کوئی ریفلیکٹ کرنا چاہیے، وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. ابھی تک جتنے بھی اقدامات چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے لیے ہیں وہ تمام کے تمام اقدامات 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بننے والے نظام کے تحت ہیں. تو ان اے وے سیاسی انڈورسمنٹ بھی آگئی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور جوڈیشل انڈورسمنٹ تو موجود ہی ہے. جی دیکھیں، بالکل ہے تو ایسا ہی، لیکن چونکہ ایک ترمیم ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور ہو چکی ہے اور اس وقت وہ آئین کا حصہ ہے، تو انتظامی سائٹ پر بیٹھ کر نہ تو ججز کے لیے یہ مناسب ہوتا میرے خیال میں کہ وہ اس کو رجسٹ کر دے یا اس کو اپوز کرتے کہ ہم اسے مانتے ہی نہیں. ایسا کم از کم جسٹس منصور علی شاہ
या दीगर सीनियर जजेस से तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन कथा कला में लेकिन आप देखिए सोहेल, लेकिन जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम हुई थी तो उसके ऊपर एतराज उठाया गया था। ऑर्डिनेंस जो है कोई बहुत अहसन कदम नहीं है, लेकिन है वो कानूनी, तो ऐसा नहीं है कि एतराज उठाने वाली गुंजाइश मौजूद नहीं थी। देखें, एतराज उठाने वाली जो गुंजाइश थी उसके साथ एक और ऑप्शन भी दिया था। जैसे मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा था उसमें उन्होंने यह मुतालबा किया था कि या तो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं या इसकी पहले आईनी हैसियत ओपन कोर्ट में जांचें या फिर पुरानी कमेटी रिस्टोर की जाए। तो पुरानी कमेटी जब रिस्टोर हो गई है, जस्टिस मुनीब अख्तर वापस आ गए हैं, तो उसके बाद उनका वो जो पहला मुतालबा था, जो वजह बन रही थी उनकी कमेटी में ना बैठने की, वो खत्म हो जाती है। अब पुरानी कमेटी मौजूद है, बाकी सारे फैसले तो जुडिशल साइड पर होने हैं। तो अब सबसे मुतासरा अफरीक अगर कोई कहे जा रहे थे तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह थे या जस्टिस मुनीब अख्तर हो सकते थे। तो जब उन दोनों ने एतराज नहीं किया और वो इसका हिस्सा बन गए, वो हल्फ बर्दारी में भी जस्टिस मुनीब अख्तर नजर आए, आज मीटिंग में भी जस्टिस मंसूर अली शाह इजलास में वीडियो लिंक पर आ गए, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और कोई गुंजाइश बचती नहीं थी कि वो अकेले इसको अपोज करते फिरें। क्योंकि जब जजेस अगर सुप्रीम कोर्ट के, मेरा ख्याल है पीटीआई उनका मूड देख के चल रही है, अपनी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रही है कि अगर जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो सुपरसीड हुए हैं वो इसमें बैठ रहे हैं, तो शायद पीटीआई को लगता है कि शायद आगे जाकर कोई राह खुले या कानूनी तौर पर इसका मुकाबला करें। ये तो वो खुद बता सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि पहले दिन वो एक पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बन रहे और अब जाकर वो कह रहे हैं कि हम इसमें बैठेंगे। मेरा ख्याल है उन्होंने यही सुप्रीम कोर्ट का मूड सारा देखा है कि चीजें शायद उनकी फेवर में जा रही हैं, और फिर जब हुकूमत की तरफ से ये चीजें सामने आ रही हैं कि हमने 27वीं तरमीम लानी है, और एक तजरिया ये भी हो रहा है, अमूमी तासुर ये भी पाया जा रहा है कि शायद कुछ वजूहात से हुकूमत फ्रस्ट्रेटेड है या घबरा गई है कि कुछ इस्तीफे शायद आने थे जो नहीं आए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें फायर बैक आहिस्ता आहिस्ता जाकर करनी है। तो इस तरह की कंफ्यूजन अभी भी माहौल में बाकी है। और वकील अफसर साहब ने दुरुस्त निशानदेही की कि केसेस पेंडिंग हैं, दरखास्तें आ रही हैं। आज बलोचिस्तान से 2 दरखास्तें आ गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार का कहा जा रहा है कि वो भी इस तरमीम को चैलेंज करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के कल इलेक्शन है, यहाँ नई बॉडी आएगी, वो अपनी स्ट्रेटेजी भी बनाएगी। तो अगर सारे मुल्क की वकला तंजीमें आ जाती हैं और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर वो कोई सवाल उठाते हैं या स्ट्रॉन्ग कानूनी पॉइंट्स उनके होते हैं और उस पर, लेकिन फिर आगे मामला दूसरा आ जाता है कि बेंच की तश्कील क्या होगी। फिर इंतहाई अहम केस इस वक्त जो पेंडिंग है वो रिव्यू है मखसूस नशिस्तों के केस का, जिसमें फुल कोर्ट का फैसला है। अब आईनी तरमीम कहती है कि आईनी मामलात आईनी बेंच के पास जाएंगे। अब आईनी बेंच 5 रुकनी होगा, 8 रुकनी होगा, कितना, और क्या वो 13 रुकनी बेंच के फैसले के ऊपर रिव्यू कर सकता है या नहीं, इसके ऊपर भी मुतज़ाद आरा पाई जा रही है इस वक्त कानूनी माहिरीन के दरमियान कि या तो फिर उसी फुल कोर्ट को आईनी बेंच डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में हुकूमत के लिए कई चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं कि वही बेंच जिसमें वो 8 जजेस अक्सरियत में हैं जो अपने फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, वो अगर दोबारा आईनी बेंच की हैसियत से बैठेंगे और इस रिव्यू को सुनेंगे तो फिर शायद हुकूमत के लिए काफी सारी नई चीजें सामने आती हैं। इफ्स एंड बट्स काफी, बट क्विकली अगर मैं अकील आपसे पूछ पाऊं, एक वो खबर भी चल रही थी कि किसी ने तस्वीर खींच ली चीफ जस्टिस साहब की नमाज अदा करते हुए और उसके बाद सिक्योरिटी अफसर को तब्दील कर दिया गया, तो इससे लोगों ने ये समझा कि पहले जैसे ये डिजिटल पापाराज़ीज़ काम करते थे। मैं जानबूझ के इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सहाफ़ी तो मैं इनको कह नहीं सकता, सारे ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चंद एक लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो शायद ये जो आदत पड़ गई थी कि जहाँ से कैमरा उठाया और तस्वीर बना ली वगैरह वगैरह, वो सब कुछ जो है वो मामला वैसे ही चलता रहे, अब शायद वैसे ना चले। देखें अदाला साहब, मामला बिल्कुल वैसे नहीं चलेंगे, क्योंकि मुझसे आज भी सुप्रीम कोर्ट से 2 से 3 दफ़ा राब्ता किया गया मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ की जानिब से। ये मैं आपको एक ख़बर के तौर पर दे रहा हूँ कि हफ्ते के रोज़ मुझे ये बताया गया कि जनाब पीर को कोई भी सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं होगा। फिर कल जो है वो इसमें कुछ अमेंड किया गया और कहा गया कि जनाब हम सिर्फ उन सहाफ़ियों को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने देंगे जो सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बीट करते हैं। और आज भी 2 दफ़ा मीटिंग के लिए बुलाया गया। बहरहाल चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, कोशिश हम कर रहे हैं कि सहाफ़ियों के हवाले से कोई ऐसा फैसला ना हो जाए जिससे कल मुश्किलात बढ़ जाए सुप्रीम कोर्ट में आने वाले सहाफ़ियों की। अच्छा, दूसरी बात यह है जो मैं कर रहा था कि अब अगर कोई चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी ना, तो अगर हम कह लें कि फुल कोर्ट उसकी पहली सीढ़ी है, तो उसका जो आखिरी जीना होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील। इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी सोच है, सबकी नजरें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या तश्कील दिया जाता है। अब एक सोच ये भी है जो हम कुछ नहीं कह सकते कि मुमकिन तौर पर अगर ये भी हो सकता है कि जनाब कल को जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के सरबराह बन जाए, तो फिर लेकिन अकील वो तो चीफ जस्टिस ने तो नहीं बनाना, वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बनाना है ना। देखिए वो जुडिशल कमीशन ने बनाना है, लेकिन आप ये देखिए ना, दूसरी तरफ ये भी सोच है
کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے جو 12 جولائی کو فیصلہ دیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس طرح حق میں نہیں جا رہا تھا جس طرح اکثریت ججز میں ہے. تو وہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کریں گے، ظاہری بات ہے اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنتا ہے. لیکن کانسٹیٹیوشنل بینچ کو کوئی جسٹس صاحبان میں سے کسی کا بھی فیصلہ، چاہے قاضی فائزی صاحب جو ریٹائر ہو گئے ہیں وہ اوور رائڈ نہیں کرتا. وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا ہے، اسی سے معاملات طے ہوں گے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا، آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، کہ جوڈیشل کمیشن کے بننے کے بعد جو بینچ بنیں گے اس کے اوپر جناب چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی کورٹ کا کیا رد عمل آتا ہے. لیکن